وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ کتاب ریاض الصالحین اور کلاس نمبر 94 ہے اور حدیث نمبر 390 سے شروع کرنا ہے اور باب نمبر 84 ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ اس میں فرماتے ہیں باب تحذیر من ایذاء الصالحین والضعفۃ والمساکین، باب ہے اس بارے میں کہ نیک لوگوں کو تکلیف پہنچانا یا کمزور لوگوں کو یا مساکین لوگوں کو تکلیف پہنچانا کتنا خطرناک عمل ہے۔ اس بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 58 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والذین یؤذون، وہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے ہیں ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو، بغیر ما اکتسبوا، بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی جو ہے وہ جرم کے، فقد احتملوا بہتانا، تو انہوں نے اپنے ذمے، اپنے سر پہ ایک بہت بڑی بہتان جو ہے اس کو لگا لیا اپنے سر پہ، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور ایک بہت بڑے گناہ کو اپنے سر پہ لے لیا۔ یعنی جو لوگ نیک لوگوں کے اوپر، ایمان والے مرد اور عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی گناہ کے، تو فرمایا انہوں نے اپنے ذمے بہت بڑا گناہ لے لیا نیک لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے۔ اس آیت میں ایک نکتہ ہے، ویسے تو قرآن مجید کی تمام باتوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مؤمنین کہہ کے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مرد اور عورت دونوں کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ لوگو، اے وہ مردو جو ایمان لائے ہو، لیکن مرد بول کے عورتیں ضمناً اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، الگ سے ان کا لفظ نہیں بولا کہ یا ایھا الذین آمنوا وآمنا، اے وہ لوگو، وہ مرد جو ایمان لائے ہو اور وہ عورتیں جو ایمان لائی ہو، وہ ڈبل نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک باقاعدہ اہتمام کے لیے فرمایا کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں ایمان والے مردوں کو یا وہ تکلیف پہنچاتے ہیں ایمان والی عورتوں کو، تو یہ تکلیف پہنچانے والے اپنے اوپر بہت بڑا بہتان، بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ جو ہے اپنے سر پہ ڈال رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ایک دوسرا بھی نقل کیا ہے امام نووی نے، اور فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ ضحیٰ کی آیت نمبر 9 اور 10 میں، فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یتیم کو کبھی دھدکارنا نہیں ہے، یتیم پہ کبھی اس کو دھدکارنا یعنی اس کو ڈانٹنا، اس کو جو ہے وہ برا بھلا کہنا یا اس پہ ظلم کرنا یہ نہیں ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اسی طرح جو مانگنے والا ہے، جو کبھی آ کے مانگ لیتا ہے کہ مجھے یہ چیز دے دو، مجھے وہ چیز دے دو، یہ جو مانگنے والے ہیں ان کو جھڑکنا بھی جائز نہیں ہے۔ یتیم پہ زیادتی نہیں کرنا جائز ہے، منع ہے، منع۔ اور اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو آرڈر کہہ کے منع کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرنا جس سے منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے آرڈر دے کے، اب وہ کام کرنا گناہ یعنی حرام ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے، کسی یتیم پہ ظلم کرنا یا کسی سائل کو۔ اب یہاں مانگنے والے کو نہیں دے سکتے ہو تو سلام کہہ کے درگزر کرو، لیکن مانگنے والے کو جو اللہ کا نام لے کے مانگتا ہو اسے ڈانٹنے سے بچا جائے۔ اسے بعض دفعہ انسان گھبرا جاتا ہے، کسی ایسی جگہ پہ یا ایسی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ انسان گھبرا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کوشش کرنی چاہیے
کہ انسان کسی کو ڈانٹنے سے بچے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر امام نووی رحمہ اللہ یہ جو 2 آیتیں لے کے آئے ہیں، یہاں ان 2 آیتوں میں ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کا جو نام لیا ہے، تو مومن وہ ہے جو نیک بندہ ہے، جو صالح ہے۔ تو امام نووی یہاں سے ایمان والے یعنی الفاظ سے یہ استنباط کرنا چاہتے ہیں کہ نیک لوگوں کو ایذا پہنچانا، نیک لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ ایمان کے درجے میں انسان اسی وقت صحیح معنی میں داخل ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے نیک اعمال کو بھی پوری طرح کر رہا ہو۔ اور دوسری آیات جو سورۃ ضحیٰ کی ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کوئی بھی مانگنے والا ہو اور کوئی بھی غریب ہو، یتیم ہو، تو اس پر جو ہے وہ ڈانٹنے سے بچا جائے۔ یہ 2 آیات کے بعد فرماتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَكَثِيرَةٌ، یعنی اس موضوع پہ احادیث تو بہت ساری ہیں۔ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی الباب قبل هذا، اس سے پہلے باب میں ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزری ہے گزشتہ ابواب میں کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی کی دشمنی کی، جس نے کسی میرے ولی، میرے دوست کی دشمنی کی، اس سے دشمنی اختیار کی، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، تو میں اس کے لیے لڑائی کا، جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ حدیث پیچھے ابواب میں گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ایک مرتبہ ہے، اور یہ بھی گزرا ہے پیچھے، ہم ابواب میں بات کر چکے ہیں کہ اللہ کے اولیاء ہوتے کون ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا یتقون۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء پہ کوئی غم، کوئی خوف نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء وہ ہیں الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہماری آیات پہ اور تقوی اختیار کرتے رہے۔ یہ نہیں ہے کہ ولی کا مطلب یہی ہے کہ کوئی تقوی اختیار نہ کرو، کوئی عمل نہ کرو، بس فٹ پاس پہ بیٹھ جاؤ نعوذ باللہ کسی بھی حالت میں اور کہیں کہ یہ بہت بڑا ولی اللہ ہے۔ نہیں، اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے رہے۔ ان اولیاء کے بارے میں ہم یہ بات پیچھے جان چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میرے کسی ولی کے ساتھ کسی نے دشمنی کی تو اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث بھی اس باب پیچھے والے ابواب میں ہم جان چکے ہیں۔ دوسری حدیث وَمِنْهَا حدیث سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ السابق فی الباب، پیچھے ابواب میں گزری ہے، باب فی ملاطفۃ الیتیم، یتیم کے ساتھ شفقت کرنے والے باب میں۔ وہاں پر ایک الفاظ تھے وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر لئن كنت اغضبتهم لقد ابغضت ربک، اگر تو نے ان کو جو ہے وہ یعنی ناراض کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تیرا رب کہیں تجھ پہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ حدیث پیچھے گزری ہے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ کے لوگوں کے سامنے آئے، اور وہاں پہ ابو سفیان بھی گزرے جو اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، کمزور مسلمان تھے، یعنی کمزور مسلمان بھی بیٹھے تھے، اور ابو سفیان بھی گزرے جو یعنی سردار تھے لیکن مسلمان ہو گئے۔ تو ان کمزور لوگوں نے اس سردار کے بارے میں کہا کہ مسلمانوں کی تلواریں شاید اس اللہ کے دشمن تک نہیں پہنچ سکی ہیں۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان غریب اور ان لوگوں کو ڈانٹا اور کہا کہ کیا تمہیں جانتے نہیں ہو کہ یہ قریش کا سردار تھا؟ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابوبکر کہیں تم نے ان لوگوں کو، ان اصحاب صفہ کے لوگوں کو ناراض تو نہیں کر دیا؟ اگر ان کو ناراض کر دیا تو کہیں اللہ کا رب نہ تجھ پہ ناراض ہو جائے۔ تو گویا کہ جو غریب، جو یتیم، جو کمزور لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں،
ان کا خیال رکھنا اور ان کو توجہ دینا یہ انسان پہ لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اس پہ حدیث جو اس باب میں ہے وہ ہے وعن جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جہنم، رواہ مسلم۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ الصبح، جس نے صبح کی نماز پڑھی، فہو فی ذمۃ اللہ، بس وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور ذمہ داری میں ہے، فلا یطلبنکم اللہ من ذمتہ شیئا، بس اللہ تعالیٰ تم سے اپنے اس ذمے کے بارے میں کچھ مطالبہ نہ کرے، فإنہ من یطلبہ من ذمتہ بشیء، بس جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے یا اپنے عہد کے بارے میں کوئی سوال کر لیا کہ کیوں کیا ہے، یدرک ہو تو اسے پکڑ لیا جائے گا، ثم یکبہ علی وجہہ فی النار، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے چہرے کے بل لٹا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ پہلے حدیث کا مفہوم سمجھیے اور پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ یا صحیح معنی میں پڑھ لی، اب اس شخص کے بارے میں اس حدیث کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جس انسان نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو امان اور اس کو حفاظت دے دی گئی ہے۔ اب کوئی دوسرا انسان اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اگر کسی انسان نے اس فجر کی نماز پڑھنے والے انسان کو تکلیف پہنچا دی تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، اور یہ تکلیف پہنچانے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے اس کا مطالبہ کر لیا اور پوچھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی اس حفاظت کو کیوں توڑا تھا، تو اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، پھر اللہ اسے پکڑ کے جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ ایک معنی ہے اس چیز کا، یہ ایک معنی ہے اس چیز کا، اس حدیث کا، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو انسان فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے فجر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کی وہ فضیلت حاصل ہے، اس کو فضیلت حاصل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کے دائرے میں ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو تکلیف پہنچاتا ہے تو تکلیف پہنچانے والے کا اس وجہ سے بھی مواخذہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے فجر کی نماز پڑھی تھی اور اللہ تعالیٰ کے عہد میں آ گیا تھا، اور تو نے اس انسان کو بھی تکلیف دی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس عہد کو بھی توڑا ہے، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اگر مطالبہ کر لے گا میرے عہد کو کیوں توڑا ہے، تو توڑنے والے کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک معنی اس کا یہ بنتا ہے۔ دوسرا معنی یہ بنتا ہے اس حدیث کا کہ جس انسان نے فجر کی نماز پڑھ لی، اب یہ پڑھنے والا فجر کی نماز یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدے میں ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ انسان سارا دن عبادات میں اللہ تعالیٰ کی عبادات اور باقی نمازوں کو بھی پورا کرے گا۔ اب اگر یہ انسان فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے لیکن بعد میں گناہوں میں لگ جاتا ہے، تو یہ انسان وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے درمیان ایک عہد ہو گیا ہے، ایک ذمہ داری ہو گئی ہے کہ یہ اقرار کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، نماز پڑھ کے ایک اقرار کرتا ہے کہ اللہ تو میرا رب ہے،
میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور پھر دن کو نافرمانی کر رہا ہے، تو فجر کی نماز پڑھ کے اس نے اپنے رب کے ساتھ ایک عہد کر لیا ہے۔ اب یہ دن کو گناہ کر کے اس عہد کو مت توڑو۔ قیامت والدن اگر اللہ تعالیٰ نے سوال کر لیا کہ میرے اس عہد کو کیوں توڑا تھا دن میں، کیوں توڑا تھا اس کو دن میں، تو اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا کہ فجر کی نماز تو پڑھی ہے، اور فجر کی نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے عہد بھی کیا ہے کہ اللہ سارا دن جو ہے وہ میں تیری عبادت میں گزاروں گا، تیری نافرمانیوں سے بچتا رہوں گا، اور باقی نمازیں پھر چھوڑ کے نافرمانیاں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ جو عہد ہے یہ اس کو توڑ رہا ہے۔ اور قیامت والدن اللہ تعالیٰ پوچھ سکتا ہے اس کے بارے میں، اور اگر پوچھ لیا تو پھر انسان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے اے انسان، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بچ جا۔ اس دوسرے معنی کے مطابق یہ حدیث ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے فجر کی نماز تو پڑھ لی ہے، باقی نمازیں پڑھنا خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر سارا دن جیسے مرضی ہے وہ گزارتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور باقی نمازیں جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ حدیث ایک وعید ہے۔ اور اگر اس کو پہلے معنی میں لیں تو گویا کہ اس باب میں اس حدیث کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ انسان نیک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان اس کو تکلیف دیتا ہے، وہ اس کا پہلے معنی کے مطابق تکلیف دیتا ہے، تکلیف دے رہا ہے، تو یہ نیک بندے کو تکلیف دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس عہد کو توڑ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث کے دونوں معنی ہیں، اور دونوں معنی میں اس حدیث سے سمجھے جا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ حدیث سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس کا ترجمہ دوبارہ سے دیکھیے۔ وعن جندب بن عبداللہ، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاۃ الصبح، جس نے صبح کی نماز پڑھی، فہو فی ذمۃ اللہ، پس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت اور ذمہ داری میں ہے یا اللہ تعالیٰ کے عہد میں ہے۔ فلا یطلبنکم اللہ من ذمتہ بشیء، پس اللہ تعالیٰ تم سے اپنی ذمہ داری یا اس عہد کے بارے میں کوئی مطالبہ نہ کرے۔ فإنہ من یطلبہ من ذمتہ بشیء، پس جس سے اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کر لیا، پوچھ لیا اس چیز کا کہ یہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کو اس عہد کے بارے میں یا اس حفاظت کے بارے میں پوچھ لیا، یدرک ہو تو اسے پکڑ لیا جائے گا، ثم یکبہ علی وجہہ فی النار، پھر اللہ تعالیٰ اس کو منہ کے بل اوندا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ رواہ مسلمون، یہ حدیث مسلم میں موجود ہے، مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ یہاں آ کے یہ باب پورا ہوتا ہے، اگرچہ اس باب میں حدیث ایک ہی ہے، لیکن پیچھے بہت ساری احادیث اس موضوع پہ گزر چکی ہیں کہ کسی بھی ایمان والے کو تکلیف دینا جائز، یعنی کسی بھی انسان کو بھی تکلیف دینا جائز نہیں ہے، اور خاص طور پہ ایسے لوگوں کو تکلیف دینا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیتے ہوں، تو یہ تو اس سے بڑا جو ہے وہ گناہ ہے۔ اس سے اگلے باب پہ چلتے ہیں۔ اگلا باب ہے باب اجراء احکام الناس علی الظاہر وسرائرہم الی اللہ تعالی۔ یہ پہلے باب کو سمجھیے اور پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ باب ہے اس بارے میں کہ لوگوں کی جو ظاہری حالت ہے اس کو دیکھ کر ان کے اوپر حکم لگایا جائے، ان کے بارے میں فیصلہ دیا جائے۔ جو دل کی بات ہے نا، یہ نہ تم جانتے ہو نہ کوئی دوسرا جانتا ہے، یہ اللہ کے اور اس بندے کے درمیان میں۔ کیا مطلب؟ مثلا میں ایک بندے کو دیکھتا ہوں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ روزہ رکھ رہا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، تو ایسے انسان کو میں مسلمان سمجھوں گا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ منافق ہے، اس لیے کہ اس کا منافق ہونا اس کے دل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اوپر سے مسلمان ہے اور اندر سے منافق ہے۔ اور دل تک رسائی، میرے پاس کوئی سورس نہیں ہے،
میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں اس طریقے سے اس کے دل تک پہنچ سکوں کہ اس کے دل کے اندر سے یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ میں کہہ دوں نہیں نہیں یہ تو اوپر سے نمازیں پڑھتا ہے، یہ اندر سے تو منافق ہے، یہ مسلمان ہے ہی نہیں ہے، تو نہیں۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نفاق تھا وہ وحی کے ذریعے نشاندہی کر دی گئی تھی کہ یہ منافق ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی ختم ہونے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد صرف دو ہی صورتیں ہیں، یا مسلمان ہیں یا کافر ہیں۔ وہ جو منافق والی جو طبقہ تھا وہ ختم، کیونکہ اگر کوئی منافق ہے تو وہ اللہ جانتا ہے، میں اور آپ ظاہری چیز میں حکم نہیں لگا سکتے، یعنی ہم کسی کے بارے میں یہ ججمنٹ یا سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے کہ فلاں منافق ہے، اس لیے کہ منافق ہونا دل سے پتہ چلتا ہے، اوپر سے مسلمان ہے اندر سے کافر ہے، بھی اندر سے آپ کیسے جان سکتے ہو؟ اسی طرح باقی تمام چیزوں میں، تمام معاملات میں کسی بھی انسان کے اندر دل کے بارے میں فیصلہ نہیں دینا چاہیے کہ مجھے پتہ ہے یہ انسان اوپر سے کر رہا ہے اندر سے نہیں کر رہا، نہیں۔ جو انسان اپنے ظاہر میں ایمان والا ہے، مسلمان والا ہے، اپنے ظاہر میں وہ صحیح اعمال کر رہا ہے، ہمیں وہی اس پہ حکم اور وہی اس کے بارے میں فیصلہ دینا ہے۔ اندر اور دل کی باتوں کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں یا ہمیں نہیں پتہ ہے، یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو میرے ساتھ اوپر سے اچھا ہے اندر سے بڑا برا ہے، بھائی تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو، اندر سے برا ہے وہ اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے۔ جو ظاہراً تمہارے ساتھ کر رہا ہے تم صرف ان معاملات کے اوپر فیصلہ کرو کہ یہ اچھا ہے اور برا ہے۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں باب اجراء احکام الناس علی الظاہر، کہ لوگوں پر جو حکم لگانا ہے، لوگوں کے اوپر جو آپ نے کسی کے بارے میں فیصلہ دینا ہے یا سوچ رکھنی ہے وہ اس کے ظاہر پر ہو۔ وَسَرَائِرُهُمْ إِلَى اللَّهِ، اور ان کا جو سرائر ہے، ان کے جو اندر کی پوشیدہ چیزیں ہیں، ان کے جو اندر کے خیال ہیں وہ اللہ کے سپرد جانو۔ اس بارے میں قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ توبہ میں، فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پس یہ لوگ اگر توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ پس ان کا راستہ جو ہے وہ چھوڑ دو، یعنی ان کے ساتھ قتال نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان توبہ کر لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر رہا ہے، نماز قائم کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، تو اس کو مسلمان سمجھو، اس کو مسلمان سمجھو۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ نہیں یہ اوپر سے مسلمان ہوا ہے اور اندر سے مسلمان نہیں ہوا ہے، میں اور تم اس چیز کے مکلف نہیں ہیں۔ ظاہراً اس کی چیز دیکھ کر اس پر دیکھ لایا جائے، نہ یہ کہ اس کا دل چیر کے دیکھو کہ نہیں یہ دل سے کر رہا ہے یا دل سے نہیں کر رہا ہے، یہ اس کے اندر یہ ہے، یہ منافق ہے یا فلاں، نہیں۔ ظاہر جو انسان کا حلیہ ہے، ظاہر جو اس کی باتیں ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اگر ایک انسان ظاہراً یہ سارے کام کرتا ہے، ہاں اگر ظاہراً وہ کوئی ایسا کام بھی کر رہا ہے کہ جو اس کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے، مثلاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد، ختم نبوت کے بعد، وہ ایک اور نبی کو، ایک کسی اور انسان کو رسول مانتا ہے، نبی مانتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ختم نبوت کا منکر ہے، باوجود اس کے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، باوجود اس کے کہ نماز پڑھتا ہے، باوجود اس کے کہ زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن اگر وہ اسلام کے اس ظاہری ایسی چیزیں جو بنیادی اسلام کی باتیں ہیں ان کو انکار کر رہا ہے اور ختم نبوت کے منکر ہو کے کسی اور، یعنی کسی اور نبی اور رسول کا قائل ہے، تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح کوئی اور چیز، حدیث کا منکر ہو سکتا ہے، احادیث کا انکار کرنے والا ہو سکتا ہے، حدیث کو حجت نہیں مانتا ہے، کہتا ہے میں قرآن کو تو مانوں گا، حدیث کو بالکل نہیں مانوں گا، میں مانتا ہی نہیں ہوں نبی کی بات، تو وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کا انکار کر رہا ہے۔ تو یہ باتیں بھی ظاہر میں آتی ہیں۔ تو ظاہر میں اگر کوئی چیزیں ایسی کر رہا ہے جو اسلام کو توڑ دیتی ہیں،
تو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے، وگرنہ ہم ہر ایک کے ظاہر پہ ٹھہریں گے، اس کے باطن پہ میں اور آپ نہیں جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں، اس بارے میں حدیث ہے، حدیث اس باب میں لے کے آئے ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على اللہ تعالی، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، امرت، مجھے حکم دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے آرڈر دیا گیا، حکم دیا گیا، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، ان اقاتل الناس، کہ لوگوں کے ساتھ قتال کروں، جہاد کروں، قتال، اقاتل الناس، یہاں تک کہ یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جب تک کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی گواہی نہ دے لیں، اس بات کی گواہی نہ دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی نہ دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب تک یہ گواہی نہ دیں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم نہ کریں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا نہ کریں، جب تک یہ کام نہیں کرتے مجھے لوگوں کے ساتھ قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب یہ کام وہ کرنے لگ جائیں، ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو وہ اپنے فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب وہ یہ کر لیں گے، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، تو وہ اپنے خون کو مجھ سے بچا لیں گے، وَأَمْوَالَهُمْ، اور اپنے مال کو، إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، اللہ یہ ہے کہ اسلام کے حق کے لیے انہوں نے کوئی قتل کر دیا اور قتل کے بدلے میں قتل کیا گیا تو وہ ایک الگ بات ہے۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، متفق علیہ۔ یہ روایت صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے لوگوں کے ساتھ، یعنی جو لوگ اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہیں، ان کے ساتھ قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ دین اسلام کی یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے جو مسلمانوں میں اس وقت جو ہے وہ مفقود ہے، اور مسلمان جو ہے جب سے اس چیز کو چھوڑا ہوا ہے ذلت اور رسوائی میں چل رہے ہیں، اور وہ ہے اللہ کے راستے میں قتال کرنا، جہاد کرنا۔ دین اسلام کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے، لیکن دین اسلام اس لیے آیا ہے کہ اس زمین پہ اللہ کا حکم قائم ہو، اللہ تعالیٰ کا آرڈر قائم ہو، اس آرڈر کے انڈر میں رہنا، اس کے نیچے رہنا ہے سب کو۔ تو فرمایا اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں، یہاں تک کہ لوگ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز پڑھیں، نماز قائم کریں، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب تک یہ کام نہیں کرتے ہیں مجھے لوگوں کے ساتھ لڑائی کرنے کا حکم ہے، قتال اور جہاد کرنے کا آرڈر ہے۔ جب وہ یہ کام کر لیں گے تو پھر ان کا خون، ان کا جو ہے وہ عزت، ان کا مال محفوظ ہے۔ ہاں، اسلام کے لیے اگر کسی نے قتل کر دیا تو قتل کا بدلہ تو قتل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کی جان اور مال محفوظ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں محاسبہ ضرور ہوگا۔ اگر کوئی انسان ظاہراً کہہ دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، نماز بھی قائم کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن اندر سے وہ نہیں ہے، تو وہ اس کا حساب اللہ لے گا، اس کا حساب اللہ لے گا۔ میں کون ہوتا ہوں جو اس کے دل کو اندر سے جھانک کے دیکھ سکتا ہوں؟ ہم ظاہر کے مکلف ہیں، جو لوگ ظاہر میں جیسے ہیں ہمیں اس طرح ان کے ساتھ معاملہ کرنے کا حکم اور آرڈر دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس سے اگلی روایت ہے اس باب میں، اس سے اگلی حدیث ہے، اللہ اکبر،
وعن ابی عبد اللہ طارق بن اشیم رضی اللہ عنہ، یہ ایک نئے راوی اس وقت حدیث میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں جن کی کنیت ہے ابو عبداللہ، جن کا نام ہے طارق بن اشیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مسلم کے روایات میں سے ہیں، اور جن لوگوں نے صحابہ کے اعداد و شمار کیا ہے، جیسے کہ ابن حجر نے اپنی کتاب استیعاب میں یا الاصابہ میں، تو ان کو صحابہ میں شمار کیا ہے۔ یہ کوفہ کے رہنے والے تھے، بعد میں کوفہ میں آ کے ٹھہرے تھے۔ البتہ ان کی تاریخ وفات کب ہے اور زندگی کے باقی حالات کیا ہیں، اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چلا ہے، اس کے بارے میں تاریخ میں کچھ موجود نہیں ہے، لیکن اس نام سے ان کا صحابی ہونا یہ کنفرم ہے، کیونکہ ان سے بڑے ثقات تابعین نے روایت لی ہے جن سے یہ روایت ہے، اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ ان کا نام ہے ابو عبداللہ، اور کنیت ہے ابو عبداللہ، اور نام ہے طارق بن اشیم رضی اللہ عنہ انہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ تعالی، رواہ مسلم۔ حدیث ہے ابو عبداللہ طارق بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، وکفر بما یعبد من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان کے ساتھ اس نے کفر کیا، اللہ کے ساتھ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان کے ساتھ اس نے کفر کیا، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، تو اس کا مال، اس کا خون حرام ہے، یعنی احترام والا ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے مال یا اس کے خون پہ کوئی ہاتھ ڈالے۔ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، لیکن حساب اس کا لینا اگر اندر سے وہ کچھ اور ہے تو اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ ہم ظاہر کے مکلف ہیں، ہم اس کو ظاہراً جو ہے اس کے مال اور اس کی عزت کو حفاظت دیں گے۔ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، رواہ مسلم، یہ حدیث مسلم میں موجود ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے، اگلی روایت ہے اس باب میں، وعن ابی معبد المقداد بن اسود رضی اللہ عنہ انہ قال قلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان لقیت رجلا من الکفار، یہ اگلی روایت ہے۔ فرماتے ہیں ابو معبد ان کی کنیت ہے، اور المقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ارأیت ان لقیت رجلا، آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں، یعنی آپ کا حکم کیا ہے اس کے بارے میں کہ ان لقیت رجلا من الکفار، اگر کسی کافر سے میرے آمنا سامنا ہو جائے لڑائی میں، فاقتتلنا، اور ہم دونوں آپس میں قتال کر رہے ہوں، فضرب احدى یدی بالسیف فقطعها، اس نے اپنی تلوار میرے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ پہ ماری اور اس کو کاٹ دیا، ثم لاذ منی بشجرہ، پھر مجھ سے چھپ گیا ایک درخت کے پیچھے، اور فقال اسلمت للہ، اور پیچھے چھپ کر کہتا ہے کہ میں اللہ کے لیے مسلمان ہو گیا۔ اقتلہ یا رسول اللہ، کیا میں اللہ کے رسول اس کو ابھی قتل کر سکتا ہوں، بعد ان قالها، بعد اس کے کہ اس نے مسلمان ہونے کا اقرار کر لیا؟ فقال لا تقتلوا، فرمایا تو اس کو ہرگز قتل نہ کر۔ فقلت یا رسول اللہ قطع احدى یدی، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا ہوا ہے۔ ثم قال ذلك، پھر اس کے بعد اس ہاتھ کو کاٹنے کے بعد اس نے یہ کہا ہے بعدما قطعها، فقال لا تقتلوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز اس کو قتل نہ کر، فَإِن قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَن تَقْتُلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَن يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ،
فرمایا کہ اگر تو نے اس کو قتل کر دیا تو وہ تیری جگہ پہ ہے تیرے قتل کرنے سے پہلے، اور تو اس کی جگہ پر ہے اس کے کلمہ کہنے سے پہلے، یعنی وہ کلمہ کہنے سے پہلے مسلمان نہیں تھا اور تو مسلمان تھا، اب تو اس کو قتل کر کے اس کی جگہ پر اور وہ مقتول ہو کے تیری جگہ پہ، تو اس لیے ایسا ہرگز نہ کرنا، یعنی کسی کو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ سوال کیا تھا حضرت مقداد بن اسود نے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ ایک بندہ میرے آمنے سامنے آ جائے اور میرا ایک ہاتھ کاٹ دے اور میرے ہاتھ دوسرے میں تلوار ہے اور وہ درخت کے پیچھے چھپ گیا ہے، درخت کے پیچھے چلا گیا ہے، اور وہاں پہ میں اس پہ اب قابو پا لیا ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہو گیا اللہ کے لیے، تو کیا میں اب اس کو قتل کر سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں قتل کر سکتے، نہیں قتل کر سکتے۔ اب ظاہراً وہ مسلمان ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے فرمایا وہ مجھ سے میرا ایک ہاتھ کاٹ چکا ہے، فرمایا ہاتھ ہی کیوں نہ کاٹا ہو پھر بھی اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ اب وہ تیری جگہ پہ آ گیا ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے، اگر تو نے قتل کر دیا تو اس کی جگہ پہ کہیں نہ ہو جائے لا الہ کہنے سے پہلے، اس لیے بچو اس کام کرنے سے۔ متفقن علیہ، یہ روایت متفقن علیہ ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ ای معصوم الدمی محکوم باسلامہ، یعنی وہ تیری جگہ پہ ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ اس کا خون اور محفوظ ہو گیا ہے اسلام لانے کی وجہ سے۔ ومعنی انک بمنزلتہ، اور تو اس کی جگہ پہ آ گیا، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تیرا خون مباح ہو جائے گا قصاص کی وجہ سے، یعنی تو گویا کہ اگر اس کو لا الہ الا اللہ کے بعد اس کو قتل کر رہا ہے تو تیرا قتل کرنا تو اس کی جگہ پہ آ گیا، یعنی تیرا قتل کیا جانا قصاص کی وجہ سے ہو جائے گا، اس لیے اس کو قتل نہ کرنا۔ یہ سوال کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جبکہ اس طرح کا واقعات بھی ہوئے ہیں، اور آگے روایات میں آتے ہیں، ان روایات کو ذرا دیکھتے ہیں۔ اگلی اس سے روایت ہے وعن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الحرقہ من جحینہ۔ فرماتے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھ لیں کہ ان صحابہ کے حالات پیچھے گزر چکے ہیں، جن کا حضرت اسامہ بن زید کون تھے، مقداد بن اسود کون تھے، ان کا مختصر تعارف پیچھے روایت میں گزر چکا ہے۔ فرماتے ہیں بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الحرقہ من جحینہ۔ جحینہ ایک بڑا قبیلہ ہے، اس کی ایک شاخ ہے جس کا نام حرقہ ہے، اس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لشکر بنا کے بھیجا۔ فصبحنا القوم علی میاہم، تو ہم صبح ان پہ حملہ کیا جب وہ پانی بھر رہے تھے۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ہدایت ہوتی تھی کہ کسی بھی قوم پہ حملہ کرنا ہو تو صبح ہونے کا انتظار کرو، اور صبح دیکھو کہ ان میں فجر کی نماز کے لیے اذان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ اگر تو اذان ہو جائے تو سمجھ لیں کہ مسلمان ہیں، اور اگر اذان نہ ہو تو سمجھ لیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور صبح فجر کی نماز کے بعد لوگ پانی کے بھرنے کے لیے باہر نکلتے تھے، تو جب وہ پانی بھرنے کے لیے باہر نکلے تھے تو ہم نے اس وقت ان پہ جو ہے وہ حملہ کیا اور وہاں پہنچے۔ فصبحنا القوم علی میاہم ولحقت انا ورجل من الانصار رجلا منهم، فرمایا کہ میں اور انصار کا ایک مسلمان، انصار کا ایک آدمی کے پیچھے لگے، ان میں سے ایک آدمی، رجلا منهم، ان میں سے ایک آدمی نا، فلما غشیناہ، جب ہم نے اس کو کنٹرول میں لے لیا، اس کے اوپر جو ہے وہ چھا گئے، قال لا الہ الا اللہ، اس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، فکف عنہ الانصاری، انصاری پیچھے ہٹ گیا، وطعنتہ برمحی حتی قتلتہ، اور میں نے اپنا نیزہ اس کو مارا یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا۔ فلما قدمنا المدینہ، جب ہم مدینہ پہنچے، بلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، فقال یا اسامہ اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، فرمایا اے اسامہ کیا تو نے اس کو قتل کر دیا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد؟ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ پڑھ رہا ہے اور تو نے اس کو قتل کر دیا؟
قلت یا رسول اللہ انہ کان متعوذا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بچنے کے لیے پڑھ رہا تھا، بچنا چاہ رہا تھا. قال اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے قتل کر دیا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد. فما زال يكررها علی حتى تمنیت انی لم اکن اسلمت قبل ذلك اليوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی کہتے رہے، یہی کہہ رہے تھے، اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، اس کا قرار کر رہے تھے بار بار، یہاں تک کہ میں نے تمنا کی کاش کہ آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوا ہوتا اور آج آ کے مسلمان ہوتا. اللہ اکبر. کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اسامہ بن زید، یہ زید وہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی بڑے چہتے اسامہ بن زید ہوا کرتے تھے. الغرض یہ بات پیشے گزر چکی ہوئی ہے ان کی زندگی کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا، وہاں جا کے لڑائی کی، ایک بندہ بھاگا، یہ دو لوگ اس کے پیچھے دوڑے، جب اس کو پکڑ لیا تو وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ. انصاری صحابی نے اس کو چھوڑ دیا، بھائی مسلمان ہو گیا، لیکن میں نے اس کو مار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، فرمایا کیا تو نے اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی قتل کر دیا؟ لا الہ الا اللہ کا وہ اقرار کر چکا ہے اور پھر تو اس کو قتل کر رہا ہے. فرمایا وہ تو بچنے کے لیے پڑھ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے ہیں اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کے بعد تو نے کیسے اس کو قتل کر دیا؟ اور کیسے قتل کر دیا؟ فرماتے ہیں اتنی بار فرمایا کہ مجھے اپنے آپ پہ احساس ہوا کاش کہ آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوا ہوتا، آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوا ہوتا. اللہ اکبر. اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں وفی روایتین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال لا الہ اللہ، کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا؟ قلت یا رسول اللہ انما قالها خوفا من السلاح، اس نے یعنی سلاح اسلحے سے ڈرتے ہوئے کہا ہے. قال افلا شققت عن قلبه حتى تعلم اقالها ام لا، فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے لا الہ الا اللہ اندر سے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اشققت عن قلبه، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا اندر سے کہ وہ اندر سے کہہ رہا ہے کہ اوپر سے کہہ رہا ہے؟ پھر فرماتے ہیں فما زال يكررها حتى تمنيت اني اسلمت يومئذ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ پوچھتے رہے یہاں تک کہ میں سوچ میں پڑ گیا کاش کہ آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوتا اور آج ہو جاتا مسلمان. اس لیے اس حدیث سے ہمیں کیا سمجھ آتی؟ فرمایا کیا تو نے دل چیر کے اس کا دیکھ لیا تھا؟ اللہ اکبر. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ کیا اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا. ہم کہتے ہیں فلانا بندہ اوپر سے یہ کہہ رہا ہے، اور بھائی تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا کہ وہ اوپر سے کہہ رہا ہے. اس لیے کوئی انسان بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ فلاں انسان اوپر سے مسلمان ہے یا فلاں انسان اندر سے مسلمان ہے. بس ظاہراً جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، تو اب اس کے جان اور مال کی حفاظت کی جائے گی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی اور اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج میں اسی روایت پہ اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اس باب میں اور بھی بہت سی روایات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو اگلے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام چیزوں پہ صحیح معنی میں سمجھنے کی اور صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء.
اللہ اکبر۔ ابھی آپ لوگوں میں سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کے کوئی بھی اس طرح کے سوالات ہیں تو میں اس کے جو ہے وہ جواب دینے کی کوشش کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام چیزوں میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام چیزوں پہ صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں اپنے اصلی جگہ پہ نہیں ہوں، اس لیے کچھ اس انداز سے شاید نہیں پڑھایا جا سکا جس انداز سے ہونا چاہیے تھا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس میں صحیح طرح سمجھ آ گئی ہوگی جو ہم پڑھنا چاہتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ ہم میں سے جن لوگوں کے پاس اس سے پہلے جو ہے وہ ہمارا واٹس اپ نمبر وغیرہ موجود ہے، اگر آپ اس پہ میسج کرنا چاہیں یا اس پہ کال کرنا چاہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، اس پہ کال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو کوشش کروں گا کہ آپ کے کوئی سوالات ہوئے تو ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں۔ یہ نمبر جو آپ لوگوں کے سامنے اسکرین پہ آ رہا ہے، اس نمبر پہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنا کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو لوگ ٹیکسٹ میں سوال کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ٹیکسٹ پوری طرح اس وقت نہ پڑھ سکوں۔ اگر آپ لوگ ڈائریکٹ کال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی۔ آج میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ یہ جو ٹیکسٹ میں سوال آیا ہے کہ کیا ہم برڈ کو پیٹ کی طرح، یعنی کیا پرندے کو ہم دوسرے پالتو جانور کی طرح گھر میں رکھ سکتے ہیں، تو رکھ سکتے ہیں، بس کوشش کی جائے کہ پھر اس کی حفاظت بھی کرنا ہوگی، اور جو اس کے چیزیں جو اس کی ضرورت ہے کھانے پینے کی، پھر اس کو بھی پورا کرنا ہوگا۔ باقی کسی پرندے کو گھر میں رکھنا ہے تو رکھا جا سکتا ہے، واللہ عالم، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چلے میں اپنی کلاس کا یہ بھی اختتام کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پہ جاتے جاتے ایک آخری بات بتاتا جاؤں کہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ منتھ کی 15 تاریخ سے، مارچ کی 15 تاریخ سے ہمارا دورہ قرآن شروع ہو رہا ہے، ہمارا دورہ پروگرام شروع ہو رہا ہے۔ اس میں ہر سال کی طرح قرآن مجید کو رمضان المبارک میں پورا کیا جاتا ہے، اسی طرح اس رمضان میں بھی قرآن مجید کی مختصر تفسیر جو ہے وہ کی جائے گی۔
इंशाअल्लाह ताला 15 मार्च से ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। यूट्यूब पे भी और वेबसाइट पे भी उसकी ऐड मौजूद है। आप लोग उसमें अगर कोई रजिस्टर कराना चाहें तो करा सकते हैं, और जो लोग भी इसमें रजिस्टर्ड होंगे इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला, उनसे मुख्तसर अंदाज में थोड़े से जो है वो कुछ सवालात पूछे जाएंगे, और बाद में उनको इस चीज़ की डिग्री भी दी जाएगी, और उनका एक यानी एक इस चीज़ को ये जो टेक्स्ट में सवाल आ रहे हैं इसका मुझे आखिरी सवाल समझ नहीं आई है। मतलब पर मुझे इस बात की पूरी तरह समझ नहीं आई है आपका ये सवाल किस अंदाज से है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम जी। जी सर आप फरमाइए। जी हज़रत साहब पूछना सी वह वितर नमाज विच अगर दुआ कुनूत कई बंदे नहीं आती तो फिर उसकी जगह पे कोई और सूरत या कोई दूसरी दुआ पढ़ सकते हैं? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मंगला से। जी मंगला डैम से। यानी अगर दुआ कुनूत नहीं आती है तो अगर दुआ कुनूत की जगह पे कोई और दुआ पढ़ना ये सही नहीं है। अगर दुआ कुनूत छोड़ दें और दुआ कुनूत के बगैर भी वितर पढ़ लें तो वितर हो जाएंगे, वितर की नमाज हो जाएगी। हाँ अलबत्ता दुआ कुनूत उसमें पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा अजर व सवाब होगा। लेकिन अगर रह जाए किसी वजह से या नहीं आती है या जान के छोड़ दें तो तब भी वितर की नमाज हो जाएगी। हेलो जी जी ठीक है माशाल्लाह। जी अल्लाह ताला, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ये दुआएं हर मुसलमान को याद हों। जी 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 जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा। अल्लाह ताला सब लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। शायद ये सवाल ये है कि अगर डॉक्टर किसी औरत को बिला वजह उम्रे पे जाने की इजाज़त ना दें तो क्या करें, क्या मतलब है? यानी डॉक्टर जो हैं उम्रे करने की इजाज़त ना दें, औरत को अपने महरम के साथ जाना है। महरम में उसके माँ बाप भी हो सकते हैं, उसके बहन भाई भी हो सकते हैं, उसका खामिद भी हो सकता है, खामिद के साथ भी जा सकती है। तो ये मैं समझ नहीं आया कि ये सवाल किस अंदाज से है। बहरहाल आपको अगर सवाल करना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को जवाब दे दूँगा। देखिए ये जो अगला सवाल है कि किसी पे कोई कर्ज़ है तो क्या वो ज़कात देगा कि नहीं देगा। ज़कात का कर्ज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ज़कात का अच्छा आपका सवाल ये है कि अगर किसी को कर्ज़ दिया हुआ है, उधार दिया हुआ है, तो क्या उस पे ज़कात है कि नहीं है। अगर किसी को कर्ज़ दिया हुआ है और वो उधार या कर्ज़ ऐसा है जिसका आपको पता है कि मुझे किसी वक्त भी मैं लेना चाहूँ तो मुझे मिल जाएगा, आपका पैसा ऐसे ही है जैसे किसी अकाउंट में रखा हुआ है, तो उस पे ज़कात देना ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी को कर्ज़ दिया यानी उधार दिया, कर्ज़ दिया और वो ले गया, पता नहीं कब वापस नहीं आ रहा है और पता नहीं उम्मीद भी है कि आएगा या नहीं आएगा या कब आएगा, तो इस पे ज़कात नहीं है। जब वो आएगा तो तब उससे जो है वो 1 साल की ज़कात दे दे। लेकिन जब तक वो पैसा फंसा हुआ है तो इंसान उससे ज़कात देने का ज़िम्मेदार नहीं है। लेकिन अगर किसी ऐसे पर्सन को दिया हुआ है कि इंसान जब चाहे उससे वापस ले ले और गोया कि उस इंसान के कंट्रोल में है, जब चाहे उसको वापस ले सकता है, तो ऐसी सूरत में इंसान को उससे ज़कात देना होगी। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।
اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔